أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، دوستان عزیز، بزرگان محترم، کل ہماری گفتگو تلاوت قرآن مجید کے سلسلے میں تھی. آج انشاءاللہ ہم اسی گفتگو کو مکمل کریں گے، اس لیے کہ تلاوت قرآن ایک اہم مسئلہ ہے. خصوصاً اس زمانے میں قرآن مجید پر ہم کام کریں، تفسیر کے حوالے سے، علوم قرآن کے حوالے سے. عموماً قرآن جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے سلسلے میں دو کلمے استعمال ہوتے ہیں. ایک مرتبہ قرأت قرآن کہتے ہیں اور ایک مرتبہ تلاوت قرآن کہتے ہیں. دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے قرأت قرآن، کوئی کہتا ہے تلاوت قرآن، تو یقیناً دونوں میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ اگر انسان صرف قرآن کو پڑھتا ہے اور معانی و مفاہیم پر، اوامر و نواہی پر جو قرآن میں ہیں غور و فکر نہیں کرتا، تو اسے کہتے ہیں قرأت قرآن، یعنی صرف پڑھتا ہے. اور تلاوت قرآن جہاں قرأت کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ معانی و مفاہیم اور اوامر و نواہی، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جس سے روکا ہے، ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے پڑھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تلاوت قرآن. اور فرمایا، اسی لیے دیکھیے، آپ کسی کا خط پڑھتے ہیں، کسی نے بھیجا میسج پڑھتے ہیں، تو اس کو تلاوت نہیں کہتے، قرأت کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان صرف یوں پڑھ کے رکھ دیتا ہے. تو قرآن میں ہمیں تلاوت کرنا ہے، آیات الہیہ کی تلاوت کرنا ہے. اچھا، اب یہ دلیل کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں، دلیل کے تابع ہیں، پروف کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب تلاوت کرتا ہے تو وہاں پہ غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہاں پہ فکر کرتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. ایک آیت ہے قرآن مجید میں جو اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو. یعنی لوگوں کو نیکیوں کا، بہت سے ہیں دنیا میں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، لیکن خود مقام عمل میں وہ کام نہیں کرتے ہیں جو حکم دیتے ہیں. تو قرآن مجید کیا کہہ رہا؟ اتامرون الناس بالبر،
کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں یہاں تلاوت کا لفظ ہے، کیوں؟ تم بھول گئے ہو، یعنی تلاوت کس سے رابطہ رکھتی ہے کہ بھولو نہیں، غور کرو۔ تو یہ تلاوت تتلون، یہ تلاوت اسی سے ہے، اور فرمایا آپ نے۔ تو تلاوت میں بھولنا نہیں چاہیے، جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لہٰذا تلاوت اسی وقت اطلاق ہوگا کہ جب ہم قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ کثرت سے آپ قرآن گھر میں پڑھیں تو رزق و روزی میں برکت ہوتی ہے، اور فرمایا آپ نے قرآن مجید کو کثرت سے گھر میں پڑھیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ گھر نورانی ہو جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، چنانچہ روایت میں ہے نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو نورانی کرو، کس کے ذریعے سے؟ تلاوت قرآن کے ذریعے سے۔ لیکن یاد رہے کیا کہا؟ تلاوت قرآن، قرأت قرآن نہیں کہا ہے، اسی لیے میں نے دونوں کا فرق بیان کیا، یعنی صرف پڑھیے نہیں، غور کیجیے، اس میں غور کر کے پڑھیے تو تلاوت ہے، اس سے گھر نورانی ہوتا ہے۔ اچھا نورانی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا گھر نورانی ہو گیا۔ اب میں دوسری روایت پڑھ رہا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا، جب گھر نورانی ہوتا ہے تلاوت قرآن سے تو اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد برکت کے حوالے سے میں نے ذکر ہی کیا۔ اس کے بعد یہ بھی شکوہ رہتا ہے کہ بھئی بچے مشکلات میں ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں جس میں برکت کا ذکر ہے، مشکلات سے دور ہونے کا بھی ذکر ہے، اور گھر جو نورانی ہوتا ہے تو اس نورانی کے بعد اس گھر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ روایت ملاحظہ فرمائیں، ان البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن کثر خیرہ واتسع اہلہ۔ بتحقیق ان البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن، بتحقیق جب کسی گھر میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کثر خیرہ، تو وہاں کثرت سے خیر و برکت ہوتی ہے۔ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے گھر میں خیر و، کثرت سے پڑھیں گے کثرت سے خیر و برکت۔ دیکھیں کثرت کے مقابل میں پروردگار معصومین کی زبانی یہ ساری چیزیں، معصومین علیہ السلام جو کلام ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کا منبع کیا ہے؟ علم الہی ہے، گویا وہی علم الہی ہے، پروردگار معصومین کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ جب آپ کثرت سے قرآن پڑھیں گے تو کثرت سے برکت ہوگی۔ کثرت کا لفظ دے، واتسع اہلہ، اور اہل و عیال بچے جو مشکلات میں ہیں وہ مشکلات سے باہر آ جائیں گے، ان پر وسعت دے گا پروردگار، اور فرما رہے ہیں۔ اب آئیے، جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو گھر نورانی ہوگا، جب نورانی ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ کہتے ہیں وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا۔ تو یہ آپ کا گھر جس میں تلاوت قرآن ہوئی ہے کثرت سے، آپ کا گھر جو نورانی ہوا ہے، یہ گھر آسمان والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ کیسے؟ جس طریقے سے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں رات میں روشن نظر آتے ہیں، ایسے ہی ہمارے مکانات جس میں ہم اگر قرآن پڑھیں اور انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو آئندہ پڑھیں گے تو ہمارے مکانات اسی طریقے سے روشن و منور ہو جائیں گے، اور اہل آسمان جو ہیں ہمارے گھروں کو ستاروں کے مانند دیکھیں گے۔ اور فرمایا تو قرآن مجید پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، بچے جو مشکلات میں ہیں وہ مشکلات دور ہوتی ہے، اور گھر جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔
اب ایسا ماحول اگر کسی گھر میں ہو جائے تو پھر کسی چیز کے شکوے کی ضرورت ہے؟ شکوہ کیوں ہوتا ہے گھر کا؟ مشکلات کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ یہ صرف اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا شاید ہم نے ترک کر دیا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہذا کوشش یہ کریں کہ بچوں کو، نوجوانوں کو بہترین تعلیم قرآن کی دیں تاکہ قرآن بہترین انداز میں پڑھیں، اچھی آواز میں پڑھیں، ایسا اہتمام کریں علاقے میں۔ یہ پیسہ صرف کریں، بخدا یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ جو دولت ہم لے کے بیٹھے ہیں، ایک دن موت آ جائے گی، ہمارے سارے پیسے جو ہے بچے تقسیم کر لیں گے میراث کے طور پہ، کوئی کام آنے والا نہیں۔ لیکن اگر اللہ کی راہ میں صرف کر دیا ہے تو آپ کو یہ کام آنے والا ہے یہ پیسے۔ اور اگر کوئی نہیں صرف کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی۔ دعا کرے بارگاہ پروردگار میں کہ مجھے یہ توفیق دے کہ تیری راہ میں خرچ کروں۔ ہم یہ اگر ہم ایک معلم قرآن کو بہترین لائیں کہیں سے بھی تو کیا ہے، وہ آپ کے بچوں کو بہترین قرآن کی تعلیم دے گا۔ آپ ڈھونڈ کے لائیے، جیسے آپ اسکول کالج 4 لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی کون سا کالج بہتر ہے، تو دنیا کے لیے اتنی فکر ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعی لمحہ فکریہ ہے یہ نہیں، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد مولوی جو قرآن پڑھانے والا کہیں سے آئے، سوچتے ہیں سستے سے سستے میں ہمیں دستیاب ہو جائے، کچھ دینا بھی نہ پڑے، فی سبیل اللہ ہو جائے۔ یہ سب ہوتا ہے کیا واقعی؟ اچھا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہیں جاب پہ لگ جائیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ارے ہمارے پاس یہ ڈگری ہے، ہم وہ پڑھ کے آئیں، یہ کتاب پڑھے ہوئے ہیں، تو ہماری تو سیلری اتنی ہونا چاہیے۔ اور دنیا و آخرت کی کتاب پڑھانے والے کی سیلری فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ کام کریے، ابھی وقت ہے، وقت ہے واقعی۔ بہرحال اب آپ ایک روایت اور پڑھ رہا ہوں، وہ تمام کر رہا ہوں گفتگو کو۔ یہ بتائیے کہ دنیا میں اگر کوئی بڑا انسان، بڑے سے مراد دنیاوی اعتبار سے، ایک سی ایم ہو، پی ایم ہو، اگر 10 منٹ کوئی ہمیں وقت دے دے اور ہم اس سے گفتگو کر لیں اور ایک جھلک جو ہے ٹی وی پہ دکھائی دے، ہمارا کیا عالم ہوتا ہے؟ ہر ایک آ کے ارے صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ آج تو آپ ٹی وی پہ پی ایم کے ساتھ تھے، آج سی ایم کے ساتھ آپ تھے، آج ڈی ایم کے ساتھ تھے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہے اور اس کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ ارے بھائی سورس فل ہے آدمی یہ تو، اور اس کی رسائی اور پہنچ کہاں تک ہے؟ پی ایم تک ہے، سی ایم تک ہے، بہت بڑا آدمی ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایک 10 منٹ ہم سے گفتگو کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید جب انسان تلاوت کرتا ہے تو کس سے محو گفتگو ہے؟ اللہ سے۔ یعنی انسان جب تلاوت قرآن کرتا ہے تو کس سے گفتگو کرتا ہے؟ پروردگار سے گفتگو کرتا ہے۔ اور اگر پروردگار کی بارگاہ میں کسی کو وقت مل جائے تو اس کی اہمیت کتنا ہونا چاہیے، یا وہ خود غور و فکر فرمائیں، اس کی کتنی عزت ہونا چاہیے کہ جس کے اشارے پہ سی ایم اور پی ایم بھی دنیا چھوڑ دیں گے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس سے اگر کوئی ہم کلام ہو جائے اور وہاں بھی وقت معین نہیں ہے، جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، سمجھ لیجئے کہ اتنی مقدار بھر آپ اللہ سے محو کلام ہیں۔ اب آگے کیوں نہیں کوئی شاباشی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں، بیگانے ہو گئے ہیں۔ دین سے محبت کریں، دین سے نزدیک ہوں، وقت ابھی موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محو کلام ہو،
اللہ سے گفتگو کرے تو اسے چاہیے کہ تلاوت قرآن کرے، یعنی جب وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو گویا اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا تو قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی اہمیت اس بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ سے محو کلام۔ بہرحال بارگاہ پروردگار میں یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہم کو اس مہینے میں خصوصاً اور دوسرے مہینوں میں بھی قرآن مجید کے تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔